ناظرین کرام، فلسطین مشرق وسطیٰ کا وہ خطہ ہے جو تاریخ، تہذیب، انبیاء کرام کا مسکن اور عظیم مذاہب کا مرکز رہا ہے۔ اس سرزمین کو انبیاء کرام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر انبیاء کرام اسی علاقے میں مبعوث ہوئے۔ بیت المقدس، الخلیل، نابلس اور یروشلم اسی خطے کے اہم شہر ہیں۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے جو فلسطین کے شہر بیت المقدس میں واقع ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں کی جانب سفر کیا۔ قرآن مجید میں اسے مسجد الاقصی کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس کی فضیلت کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں موجود ہے۔ مسجد اقصی کی بنیاد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے اسے مضبوط کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کر کے اسے ایک عظیم عبادت گاہ بنایا۔ اس وقت اس جگہ کو بیت المقدس کہا جاتا تھا۔ فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء کرام نے زندگی گزاری اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اسی لیے اسے انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہاں کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پہلے مکہ سے بیت المقدس لائے گئے، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف معراج کا سفر کیا۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس نے مسجد اقصی کو پوری امت مسلم کے دلوں میں ایک خاص مقام دیا ہے۔ 638 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب نے فلسطین کو فتح کیا۔ بیت المقدس کے عیسائی حکمرانوں نے امن کے ساتھ شہر ان کے حوالے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس میں امن قائم کیا، مسجد اقصی کی صفائی کروائی، وہاں ایک سادہ مگر بابرکت مسجد کی تعمیر کی۔ اموی دور میں خلیفہ عبد الملک بن مروان اور خالد بن عبد الملک نے مسجد اقصی کی دوبارہ تعمیر کروا کر اسے خوبصورت بنایا۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا اور مسلمانوں پر ظلم کیے۔ 88 سال تک مسجد اقصی ان کے قبضے میں رہی، لیکن 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے عظیم جہاد کرتے ہوئے بیت المقدس کو آزاد کروایا اور مسجد اقصی کو دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کیا۔ پھر عثمانی سلطنت کے دور میں مسجد اقصی کی پوری حفاظت کی گئی، بار بار مرمت، تزئین و آرائش اور توسیع کے کام ہوتے رہے۔ جدید دور میں یعنی 20ویں صدی عیسوی میں برطانیہ کی حمایت سے یہودی تحریک نے فلسطین میں آباد ہونا شروع کیا۔ 1948 میں اسرائیلی ریاست قائم کی گئی، ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے، لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ مسجد اقصی بار بار حملوں، پابندیوں اور قبضے کی کوششوں کا سامنا کرتی رہی ہے۔ آج بھی فلسطینی اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر اسلام کے مطابق مسجد اقصی کی اہمیت کی بات کی جائے تو مسجد اقصی اسلام کا پہلا قبلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا مقام ہے، انبیاء کرام کی عبادت گاہ، اور قیامت سے پہلے بڑے واقعات اسی جگہ ہوں گے۔ فلسطین اور مسجد اقصی کی تاریخ قربانی، جہاد، ایمان اور اللہ کی مدد کی داستان ہے۔ مسلمان ہمیشہ سے اس کی حفاظت کرتے آئے ہیں اور قیامت تک یہ مقدس مقام امت مسلم کی روحانی مرکزیت کی علامت رہے گا۔